فائنلی مہرو کی ڈائری جو کہ رمشا کے کمرے میں ہی اس کے بیڈ پہ پڑی ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے سجل کے ہاتھ، اور سجل بھی اس ڈائری میں اتنی انٹرسٹڈ ہے کیونکہ نانا ابو پہلے ہمیشہ اس کو چھپا کے رکھتے تھے، اور پھر نانا کی ڈیتھ کے بعد جس طرح ماں نے اس کو چھپا کے رکھا، سجل کا انٹرسٹ تو اس میں ہونا ہی تھا۔ اور یوں رمشا کے کمرے میں اس ڈائری کو دیکھ کے سجل کیوریوسٹی میں وہ ڈائری اٹھا لیتی ہے اور پڑھنا بھی شروع کر دیتی ہے، اور بالآخر اسے ساری سچائی پتہ چل ہی جاتی ہے کہ مہر النساء کی بیٹی کا نام تو سجل تھا۔ وہ یہی سوچتی ہے کہ اگر ان کی بیٹی کا نام سجل تھا تو بعد میں آخر اس کا نام رمشا کیوں رکھ دیا گیا، اور پھر میرا نام سجل رکھنے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ وہ اتنی کنفیوزڈ ہو جاتی ہے کہ وہ پہنچ جاتی ہے رابعہ کے پاس، اسے وہ ڈائری دکھاتی ہے۔ رابعہ جو کہ پہلے ہی اس گلٹ میں اتنے دن گزار رہی ہے کہ اس نے سجل اور تیمور پاشا سے سچائی چھپا کے برا کیا ہے، اب جب وہ یوں سجل کے ہاتھ میں یہ ڈائری دیکھتی ہے تو وہ جان جاتی ہے کہ بالآخر خدا نے وہ کام کر ہی دیا جسے کرنے سے رابعہ اتنے عرصے سے ڈر رہی تھی اور رمشا اس کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ پر جب خدا کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کے بیچ نہیں آ سکتا۔ ڈائری کس طرح رمشا کے ہاتھ لگی اور پھر رمشا کی ہی غلطی سے وہ سجل کے ہاتھ لگ گئی، اور ساری سچائی سجل کو پتہ چل ہی گئی۔ اب رابعہ کچھ بھی نہیں چھپاتی اور سجل کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ مہر النساء کی بیٹی رمشا نہیں بلکہ تم ہی ہو، اور پھر باقی سچائی بھی بتا دیتی ہے کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ جیسے ہی تیمور پاشا کی تمہارے نانا ابو سے ملاقات ہوئی، نانا ابو کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر رمشا کو جب یہ سچائی پتہ چلی تو اس نے مجھ سے بہت زیادہ ایموشنلی بلیک میل کر کے تمہاری زندگی خود گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سجل سے معافیاں بھی مانگتی ہیں کہ تم تو جانتی ہو کہ رمشا کیسے ضد کرتی ہے، اس نے مجھے خودکشی کی دھمکیاں دی، تبھی میں یہ سچائی تم سے چھپائے بیٹھی تھی، ورنہ سچ مانو آج مجھ سے زیادہ خوش اور کوئی نہیں ہے کہ یہ سچائی خود ہی تمہارے پاس پہنچ گئی۔ سجل رابعہ کو تو معاف کر دیتی ہے، لیکن ڈائری میں جو باتیں اس نے پڑھی ان کے بعد وہ تیمور پاشا کو معاف نہیں کر پاتی، اور تیمور پاشا کے سامنے پہنچ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ آخر آپ نے یہ سب میری ماں کے ساتھ کیوں کیا۔ تیمور پاشا حیران ہو کے سجل کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور ادھر سالار بھی پہنچ جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کس طریقے سے تم میرے ڈیڈ سے بات کر رہی ہو۔ سجل سالار کو بھی چپ کروا دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ آج آپ کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں، میں اس انسان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس نے اتنی ناانصافیاں آخر کیوں کی میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ۔ تیمور پاشا حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے تو رابعہ کے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی نہیں کی۔ تو سجل ساری سچائی بتاتی ہے کہ میں رابعہ کی نہیں بلکہ اپنی ماں مہر النساء کی بات کر رہی ہوں، اور پھر مہر النساء کی ڈائری تھما دیتی ہے تیمور پاشا کے ہاتھ میں۔ رمشا اس ساری سچائی سے ابھی بے خبر ہے۔ رابعہ بھی یہ حوصلہ نہیں کر پاتی کہ وہ رمشا کو یہ سچائی بتا دے کہ سجل کو وہ ڈائری مل چکی ہے جو تمہاری غلطی کی وجہ سے اس گھر میں گئی تھی۔ رمشا تو اپنی طرف سے اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ سجل اور سالار جو کہ ویسے تو ناراض ہو کے وہاں سے جا چکے تھے، لیکن جب تیمور پاشا کی طبیعت خراب ہونے کا پتہ چلتا ہے تو سالار سجل کو لے کے واپس اس گھر میں آ جاتا ہے، اور سجل کو بھی دل سے خوشی ہوتی ہے کہ سالار نے اپنے چچا کی بات کا مان رکھا، اور وہ کہہ دیتی ہے کہ اب انکل کی ساری رسپانسبلٹی میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گی۔ رمشا کو اس بات پہ بھی آگ لگ جاتی ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ تمہیں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں موجود ہوں نا ڈیڈ کا خیال رکھنے کے لیے۔ لیکن سجل اس بات کو بھی نیگیٹیولی نہیں لیتی اور کہہ دیتی ہے کہ ہاں ہم دونوں بہنیں مل کے ہی خیال رکھیں گے، اور ڈیڈ کا پورا ڈائٹ پلان بھی خود سے بنائیں گے تاکہ اب انہیں کوئی بھی تکلیف نہ پہنچ سکے۔ یہاں ارجمن بول پڑتی ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، نوکر موجود تو ہے نا، اور آپ کے انکل کی میڈیسنز کا خیال تو میں خود رکھ رہی ہوں۔ لیکن اگلی ہی صبح سجل صبح کچن میں موجود ہوتی ہے اور اپنے انکل کے لیے پرہیزی کھانے بنانے میں مگن ہوتی ہے۔ ارجمن یہاں آتی ہے تو حیران ہوتی ہے اسے کچن میں دیکھ کے، اور اسے پوچھ ہی لیتی ہے کہ آخر یہاں نوکروں کی فوج ہے تو تم یہاں کیا کر رہی ہو۔ سجل کہتی ہے کہ یہ نوکروں کی فوج انکل کی ڈائٹ کی ویسے فکر تو نہیں کر سکتے جیسے ہم لوگ کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آج انکل کا کھانا میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گی۔ ارجمن یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے، اور پھر سجل سے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ جب سالار نے تم سے شادی کی بات کی تھی نا تو میں ڈر گئی تھی یہ سوچ کر کہ کہیں تم
اپنی کزن رمشا جیسی نہ نکلو، لیکن تمہیں یہاں دیکھ کے میں واقعی خوش ہوئی ہوں۔ اور پھر سالار نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کس طرح تم نے اس کو کنونس کر کے یہاں پہ واپس آنے کے لیے تیار کیا۔ مجھے سالار کی اس چوائس پہ واقعی فخر ہے۔ سجل تو دل سے خوش ہو جاتی ہے اور دور کھڑی ہوئی رمشا تو مزید جل جاتی ہے اور سجل کے پاس آ کے کہتی ہے کہ کیسے تم پتہ نہیں لوگوں کے اوپر جادو کر دیتی ہو۔ سجل بھی کہتی ہے کہ یہ جادو نہیں بلکہ میں تو صرف اپنائیت سے ان کے دل جیت لیتی ہوں اور یہ تم بھی کر سکتی ہو۔ رمشا کہہ دیتی ہے کہ اچھا خیر، تم ابھی سالار کے لیے ناشتہ واشتہ دیکھو، ڈیڈ کا ناشتہ میں ان کے پاس لے جاتی ہوں۔ اور پھر بڑی چالاکی سے ڈیڈ کے پاس جب وہ ناشتہ لے جاتی ہے تو انہیں یہی شو کرواتی ہے کہ یہ ناشتہ بنایا بھی اسی نے ہے۔ تیمور پاشا تو امپریس ہو جاتا ہے کہ میری بیٹی کو کتنی فکر ہے میری، اور پھر جیسے ہی وہ کھانے کا لقمہ لیتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ ٹیسٹ تو میرے لیے بالکل نیا نہیں، یہ تو بالکل مہر النساء کے ہاتھ کا ذائقہ ہے۔ باہر کھڑی سجل کو افسوس تو ہوتا ہے کہ رمشا نے کس طرح اس کے بنائے ہوئے کھانے کا کریڈٹ اپنے ذمہ لے لیا، اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے اب تو تیمور پاشا کے سامنے سجل کا یہ جھوٹ بتا دینا چاہیے، لیکن پھر رک جاتی ہے اور سجل کے کمرے میں پہنچتی ہے اور وہاں پڑی ہوئی مہر النساء کی ڈائری جب اسے دکھتی ہے تو وہ اسے انکانشیسلی اٹھا کے اپنے کمرے میں لے جاتی ہے اور پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ سالار جب سجل کو یہ ڈائری پڑھتے دیکھتا ہے تو پوچھ ہی بیٹھتا ہے کہ آخر کیا ہے اس ڈائری میں جو اتنے شوق سے پڑھ رہی ہو۔ تو سجل بتاتی ہے کہ تیمور انکل اور سجل پھوپھو کی محبت کی داستان ہے، اور یہ داستان اگر تم بھی پڑھ لو گے نا تو تمہیں محبت پہ یقین آ جائے گا۔ لیکن سالار اسے روک دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ محروم پھوپھو کی دوبارہ کوئی بات میرے سامنے مت کرنا، ان کی وجہ سے میری آنی کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ ان کا نام اس گھر میں لیا بھی جائے۔ مجھے ان سے بھی اور ان کی بیٹی سے بھی شدید نفرت ہے۔ اب سجل بیچاری مہرو پھوپھو کی صفائی پیش کرنے کے لیے سالار سے کہہ دیتی ہے کہ وہ تمہاری آنی کے ساتھ کیسے زیادتی کر سکتی ہیں، ان کا تو تمہاری آنی سے کبھی آمنا سامنا بھی نہیں ہوا۔ لیکن سالار بھی کہہ دیتا ہے کہ آمنا سامنا ہوا یا نہیں، پر وہ ہمیشہ تیمور انکل اور ارجمن آنی کے بیچ میں رہیں، جس کی وجہ سے ارجمن آنی کو ان کے پورے حقوق نہیں مل سکے، اور اب اگر تم نے دوبارہ ان کا نام لیا تو یاد رکھنا کہ تمہاری زندگی بھی تمہاری مہر النساء پھوپھو کی طرح ہی ادھوری محبت کی داستان بن کے نہ رہ جائے۔ سجل کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ سالار مجھے یوں دھمکی بھی دے سکتا ہے، اور جب اسے ساری سچائی پتہ چلے گی کہ دراصل وہی مہر النساء کی بیٹی ہے تو وہ سالار کے بھی سامنے کھڑی ہو جائے گی کہ تمہیں میری ماں سے اگر نفرت ہے تو یقیناً مجھ سے بھی نفرت ہوگی۔ لیکن مہر النساء کی ساری سچائی تب تو سالار جان کے ہی رہے گا، اور تب جا کے اسے پتہ چلے گا کہ غلطی مہر النساء کی نہیں بلکہ اس کی آنی کی ہی تھی اس ٹائم بھی۔ اب یہ ساری سچائی پتہ چلنے کے بعد کیا سالار سجل سے معافی مانگے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے اور ڈرامے کی اینڈنگ دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ اینڈنگ بہت ہی قریب ہے۔